خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں خداوند کا کلام، پیار بھرا کلام، اور یہ میری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنا بڑا خدا کا رحم اور فضل ہے مجھ پر کہ میں آپ کو خدا کے کلام کی باتیں یاد دلا سکتا ہوں۔ سکھانے والا وہ ہے، یہ اس کا فرمان ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا، اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے، مجھ پر اس کا یہ احسان ہے، مہربانی ہے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں خداوند کے پیار کی باتیں۔ خدا کرے آج جو کچھ آپ کو یاد آ جائے، دل میں اتر آئے، اس کی وجہ سے آپ بھی یہ کہیں خداوند میرا چوپان ہے، میں اس کی پیروی کروں گی، میں اس کے پیچھے چلوں گا، اور پھر دیکھو کیا کیا ہوگا، کتنی کتنی برکتیں، خزانے ہیں جو انڈیل دے گا خدا آپ پر۔ آمین۔ خدا مجھ پر بھی رحم کرے۔ کلام زندگی پروگرام میں اس عبادت کے موقع پر میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں، سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں۔ آپ مبارک ہیں۔ میں خوش قسمت ہوں، خدا کا مجھ پر فضل ہے کہ آپ مبارک بھائیوں اور بہنوں کو خدا کے کلام کی کچھ باتیں یاد دلاؤں۔ معلوم نہیں بات کہاں سے کہاں تک پہنچے گی، کون سنے گا، کہاں سنے گا، کس حالت میں سنے گا، لیکن سنے گا ضرور، کیونکہ خدا کا یہ انتظام ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے جسے اس میں خدا کی محبت کی آواز سنائی دے گی، اور جی چاہے گا کہ میں بھی یہی فیصلہ کروں۔ اس کلام میں یہ بتایا گیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، زبور 23، خداوند میرا چوپان ہے۔ چوپان آگے چلتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ یہ کہا ہے، میرے پیچھے ہو لے، آگے میں جاؤں گا
سب سے پہلے میں پہچانوں گا, سب سے پہلے میں دیکھ لوں گا, مجھے راستہ معلوم ہے, تو میرے پیچھے آ. تو اگر کوئی یہ فیصلہ کرے, یقین کر لے اس کی محبت پر, اس کی قدرت پر, اس کے وعدوں پر یقین کر لے, جو کہتا میرے پیچھے ہو لے, تو جو پیچھے ہو لیتا اس کے ساتھ کس قسم کی برکتیں ہیں, اس کے تجربات کیسے ہیں, کیا کیا اسے زندگی میں تجربہ کرنے کا موقع ملتا ہے, کیا زندگی میں تبدیلی ہوتی ہے. اس کا ذکر ہے اس میں. تو وہ میں جیسا خدا توفیق دے گا آپ کو یاد دلاؤں گا, کیونکہ تو ایسا زبور ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں مسیحیوں کے درمیان, مسیحی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اس زبور کو پڑھتے ہیں. میں نے تو نہیں جا کے ساری دنیا میں لوگوں سے پوچھا, میں نے سنا ہے, میں بھی پڑھتا ہوں اس زبور کو. مجھے یاد آتا ہے کہ میرے لڑکے کی شادی ہوئی تھی, تو انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر یہی زبور چنا تھا. اپنی زندگی کا فیصلہ, زندگی بسر کرنے کا فیصلہ اسی پر نربھر, اسی پر دار و مدار رکھا تھا. زبور 23 بہت پیارا زبور ہے. مختصر تو ہے, 6 آیتیں ہیں, لیکن کون سی برکت ہے جو اس میں نہیں ہے. کچھ کا ذکر کروں گا, آپ کو یاد دلاؤں گا, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے برکت ملے گی. آپ نے پڑھا ہے زبور؟ خدا کی محبت کی آواز سنائی دی ہے اس میں آپ کو؟ آپ کو سنائی دیا خدا آپ کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتا ہے؟ اور اگر آپ اس کی پیروی کریں, اس کے پیچھے چلیں, تو کیا نتیجہ ہوگا, کیا برکت ملے گی؟ آپ نے اس پر سوچا؟ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس زبور کو پڑھتے ہیں, خدا کی آواز سنتے ہیں, فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے. ورنہ انسان کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ وہ خدا نہیں ہے. ہم اپنے دل کی نکالی ہوئی راہوں پر چلتے ہیں. ہم اپنے دل کی جو آواز سنائی دیتی ہے, جو آگاہی جس کو کہتے ہیں, جس کو سمجھداری اور حکمت کہتے ہیں, اس کے پیچھے چلتے ہیں. ہم دوسروں کی صلاحوں پر چلتے ہیں, جس کا ذکر پہلے زبور میں ہے, اور منع کیا گیا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے. لکھا مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, بجائے اس کے کہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلے. شریروں کی صلاح بہت اچھی معلوم ہوتی ہے. کمال کی بات یہ کہ اس میں شرارت نظر نہیں آتی. خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. ایک خطا کاروں کی راہ ہے, ہو لو ہمارے پیچھے, مان جاؤ ہماری بات, ہمیں معلوم ہے, ہم سارے بھید ہمارے پاس ہیں, ہمیں واقفیت ہے ان تمام چیزوں کی, ہمیں تجربہ ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں؟ اور مل رہی ہیں, ہمارے بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں. مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, خطا کاروں کی راہ میں کھڑا, ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور اپنا سب کچھ لٹا لیا, برباد کر دیا. اب ککھ نہیں رہا, کچھ نہیں رہا ان کے پلے. اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کہا اس حالت میں ہم نے خدا یسوع مسیح کی آواز سنی, میرے پیچھے ہو لے, اچھا چرواہا میں ہوں, میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں, میری بھیڑی میری آواز پہچانتی ہیں, میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. میرے پیچھے ہو لے, آگے میں ہوں گا, مت ڈر, میں آگے آگے چلوں گا, سارے خطرے میں مول لوں گا.
راستہ تیار میں کروں گا تو میرے پیچھے ہو لے. ایسا ہے وہ چوپان، ایسا پاسبان ہے وہ، ایسا رہنما ہے. اور مبارک ہے وہ جو اس کی محبت پر اعتبار کر لے، یقین کر لے اور کہے میرا فیصلہ یہ ہے کہ نہ شریروں کی اصطلاح پر، نہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس، نہ کچھ اور، نہ دل کی نکالی ہوئی راہیں، نہ کسی اور کا تجربہ. اے خدا میں تیرے پیچھے چلوں گا تو کیا ہوگا؟ کم از کم 4 ایسی باتیں ہیں جو سوائے خدا یسوع مسیح کے اور نہیں کرے گا کوئی. گناہگار کے لیے، بدکار کے لیے، مجرم کے لیے وہ کرتا ہے. کہا میں انہی کے لیے آیا ہوں، میں گناہگاروں کے لیے آیا ہوں، اپنی جان دینے کے لیے آیا ہوں، گناہگاروں کے لیے، ان کی جگہ لینے کے لیے آیا ہوں. یہ اس نے کہا. یہ نہیں کہا جو مجھے دیکھے گا، جو مجھے دیکھتا ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے، مجھے دیکھتا ہے وہ باپ کو دیکھتا ہے. دیکھو تمہارا باپ کیسا ہے، ہو جاؤ میرے پیچھے، آؤ میں آگے چل رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آؤ. دیکھو میں کیا کروں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں ایک قسم کی راحت ہے جو نصیب ہوتی ہے انہیں جو خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، کہ راحت ہے، چین، روح کا چین ہے. کہ انہیں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو میرے پیچھے ہو لے، تیری ساری ضرورتوں کی ذمہ داری میری. ایک عجیب قسم کی راحت تجھے نصیب ہوگی. یہ لکھا ہے کہ وہ مجھے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی، کمی نہ ہو. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. لے کے کون جا رہا ہے؟ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. راحت کے چشموں کے پاس کون لے جاتا ہے؟ وہ. ارے ایسی جگہ لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں، راحت نہیں، مارے ریگستان ہے، خاک ہی خاک ہے، سب کچھ لٹ جائے گا. اور آپ کہو گے کہ میں نے یہ کیا کیا، اور بہت ایسے کہہ رہے ہیں. اور وہ آواز دے رہا میرے پیچھے ہو لے. کیسا مبارک ہے جو یہ سن کے کہا ہے خداوند آج سے میری زندگی کا چوپان تو ہے، میں تیرے پیچھے چلوں گی، میں تیرے پیچھے. میں نے سب کے پیچھے چل کے دیکھ لیا ہے، اپنے پیچھے چل کے دیکھ لیا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، بالکل کمی نہیں ہوگی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. سب سے بڑی چیز جس کی ضرورت ہے انسان کو اور جس کی کمی ہے وہ ہے راحت، چین. لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بے چین ہے، راحت نہیں ہے سب کچھ. دنیا کے راز ان کو معلوم ہے، دن کے خزانے ان کے گھر میں ہیں، راحت نہیں ہے. رات دن بے چینی، بے قراری، نا امیدی، شرمندگی، اور کچھ نہیں ہے. اب وہ آواز دے رہا میری بیٹی، میرے بیٹے، نہیں یہ تیری جگہ نہیں ہے، اٹھ میرے پیچھے آ. اور وہ فیصلہ کر کے کہ اچھا خداوند میرا چوپان ہے، مجھے پورا یقین ہو گیا مجھے کمی نہیں ہوگی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں، خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے. ارے جو اس کے محتاج ہیں وہی مالک ہیں، راحت انہی کے پاس ہے. جن کا راستہ دکھانے والا، جن کا راہبر خداوند یسوع ہے. اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں. اس کی طرح محبت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے پیچھے ہو لے. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی. راحت جس کے لیے میری روح ترستی ہے وہ بخش دیتا ہے اپنے پیچھے چلنے والوں کو. سب سے پہلی بات یہ، لوگوں کے تجربہ وہ کہتے کہ مجھے عجیب قسم کا اطمینان حاصل ہو گیا، حالات سب کچھ ویسے ہی، مشکلات وہی، راحت نہ جانے کہاں سے آ گئی. یہ کس قسم کی راحت ہے، یہ کس قسم کا چین اور اطمینان ہے. اس نے کہا میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں، راحت.
جس طرح دنیا دیتی ہے میں اس طرح نہیں دیتا، میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے پیچھے ہو لے۔ خداوند میرا چوپان ہے، راحت کی کمی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز جس کی بات ہے وہ یہ کہ خداوند کے پیچھے چلنے والوں کو ایک روحانی ہمت نصیب، ہمت، دلیری، ہمت، دلیری۔ دیکھو خدا کہاں کہاں لے کے جاتا ہے اپنے لوگوں کو۔ خداوند کہتا ہے کہاں ہری ہری چراگاہیں، راحت کے چشمے۔ سفر کرتے کرتے ایسی جگہوں پر بھی لے جاتا ہے جس کے لیے کہا گیا موت کے سائے کی وادی۔ کہاں یہ وادی اور کہاں وہ وادی۔ اس وقت جان گھبرانے لگتی، یہ کہاں لے آیا خداوند تو مجھے؟ ہم تو اچھے خاصے چل رہے تھے، بڑی راحت تھی، بڑا آرام تھا، بڑی تسکین تھی، بڑی برکتیں تھیں، بڑی خوشی تھی، تندرستی تھی، کامیابی تھی، سب کچھ تھا۔ یہ کیا کر دیا تو نے؟ کہاں لے آیا؟ لیکن جن کا ایمان اس پر ہے وہ یہ نہیں کہتے آئے خداوند کہاں لے آیا، وہ دیکھتے ہیں اب خداوند کیا کرے گا۔ دیکھو اس وادی میں ڈر ہے، لیکن وہ کہتا میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ دو قسم کے دشمن ہیں انسان کے، ایک وہ ہے جو نظر نہیں آتے، ایک وہ ہے جو سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ اس وادی میں جسے موت کے سائے کی وادی کہا گیا ہے کہ اگرچہ میں موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ تو مجھے، اور لکھا ہے کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ اس وادی میں جسے موت کے سائے کی وادی کہا گیا ہے، اس میں دشمن ہیں۔ ایک وہ دشمن ہے جو نظر نہیں آتے، ان کو کہا گیا ہے بلا، وہ بلائیں ہیں۔ لوگوں کو بہت تجربہ ان بلاؤں کا، بہت دہشتناک حالت ہوتی ہے یہ۔ لیکن جب آپ کو اپنے دشمن نظر آئیں جو گھیر رہے ہوں، دانت پیس رہے ہوں، پاگل کتے کی طرح جھاگ ہو ان کے منہ میں، قہر ہو، نفرت ہو، ہاتھوں میں کچھ ہو، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہیں، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نہیں ڈروں گا، اب نہیں ڈر لگتا، خدا میرا چوپان ہے، اب نہیں ڈر لگتا، اب ڈر نہیں لگتا۔ ہمت ہو گئی پیدا، بڑی ہمت سے ہم نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ میں نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ یہ وہ چرواہا نہیں جو لا کے چھوڑ دے، وہ نہیں جو موت کا لقمہ ہو جائے، مر جائے اور جاتا رہے۔ ارے وہ ہے جس نے موت پر فتح پائی ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو مت ڈر، میں تیرا خدا ہوں، ہراساں نہ ہو، میں تجھے زور بخشوں گا۔ اپنی صداقت کے دینے ہاتھ سے اب نہیں مجھے ڈر لگتا۔ کیوں؟ خداوند میرا چوپان ہے، راحت بھی ہے، اور یہ دیکھو مجھے ہمت اس نے دی ہے کہ جون سے بھی چاہے راستے میں سے مجھے گزارے، مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اور دیکھو کیسی عجیب بات ہے، نہ تو وہ اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا مانگ رہا ہے کہ ان کا ستیہ ناش کرائے، خداوند دیکھ انہوں نے میرے ساتھ کتنی بے انصافی کی، کتنا ظلم کیا، میرے بچوں کے ساتھ کیا۔ اس وقت بہت گندگی اس وقت پھیلی ہوئی ہے، ظلم کی تو کوئی کیا ذکر کیا جائے، اتنا ظلم ہو رہا ہے اس وقت۔ لیکن یہ جو خدا کے بندے ہیں جن کو یہ نصیب ہوا کہ یسوع مسیح کے پیچھے چلیں، جو یہ اعلان کرتے ہیں خدا میرا چوپان ہے، اب میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں، اب میں اس کے پیچھے چل رہی ہوں، ایک عجیب قسم کی راحت بخش دی ہے، ایک عجیب قسم کی اس نے ہمت دے دی ہے۔ میرے دشمن یہ کہتے ہیں کہ تو کچھ نہیں ہے، ہم تجھے خاک میں ملائیں گے، تجھے اپنی اوقات کی پہچان نہیں رہی ہے،
تیری یہ ہمت، تیری یہ مجال، تو ہوتی کون ہے؟ منہ بند کر اپنا۔ ایسے سنا آپ نے؟ روح کانپ جاتی ہے، لیکن وہ جو یہ جانتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، ان کی روح نہیں کانپتی۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک عجیب قسم کا کام کرتا خدا اس حالت میں جب ہم موت کے سائے کی وادیوں میں سے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، اپنے دشمنوں کے سامنے وہ خاموش رہتے، ان کے لیے دعا کرتے رہتے۔ تو اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، وہ دعا کرتے، خدا کیا کرتا ہے؟ خدا یسوع کیا کرتا ہے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے، میرے سامنے دسترخوان بچھاتا۔ اوہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ وہ دشمنوں کے سامنے کہتا دیکھو میری نظر میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ارے منہ بند کرو اپنا، تم نے پہچانا ہی نہیں یہ کون ہے۔ یہ دیکھو میری نظر میں یہ کون ہے۔ تم کہتے تو تجھ ہے، مجھ سے پوچھو یہ بہت کچھ ہے۔ مذاق اڑایا کرتے تھے لوگ، لیلا مجنو کی کہانی تھی، میں تو تھا نہیں وہاں، میں نے دیکھا نہیں، سنا ہی سنا ہے۔ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو کہتے تھے مجنو کو، بھائی تجھے کوئی اور نظر نہیں آئی؟ ذرا اس کا چہرہ دیکھ، وہ بیچاری کالی تھی، میری جیسی تھی۔ تو اس نے جواب دیا، اگر اسے مذاق اڑا رہے تھے تو کہتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ لیلا رہا بچشم مجنو باید دید۔ ارے میری آنکھ سے دیکھو اسے تو پتہ لگے گا کتنی خوبصورت ہے۔ ہاں، غزل الغزلات کی کتاب پڑھ لیجئے آپ، ایک کتاب ہے سانگ آف سولومن، غزل الغزلات، غزلوں کی غزل ہے وہ، غزلوں کی جان ہے روحانی۔ وہاں لکھا ہے وہ سلیمان کی بہت ساری تھی، ان میں سے ایک بیچاری تھی، اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ تو سیاہ فام ہے۔ وہ کہتی میں سیاہ فام ہوں مگر میں جمیلہ ہوں، میں ہوں تو کالی گلوٹی، لیکن بادشاہ کا دل آ گیا مجھ پر۔ تم اس کو حقیر جانتے ہو؟ یہ میرے پیچھے چل رہا، تم اس کی حقارت کرتے ہو؟ یہ دیکھو اس کی قدر و منزلت، میں اس کے سامنے دسترخوان بچھا رہا ہوں۔ ارے اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سرفراز کرتا ہے وہ، اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی بات کیا ہے، ان کی اولاد کتنی اچھی نکلی ہے۔ بیچارہ رکشہ چلا چلا کے پتہ نہیں کہاں سے اس نے فیس ادا کی، ایک لڑکی اس کی ڈاکٹر بن گئی ہے، ایک لڑکا اس کا امریکہ میں چلا گیا، اس نے پیسے بھیجے تو مکان بنا لیا اپنا۔ یہ کیسے ہوا ان کو؟ ہم تو ان کو بالکل خاک سے بھی زیادہ گندا سمجھتے رہے۔ یہ دیکھو ان کو کس نے دی ان کو سرفرازی۔ وہ کہتا تو میرے دشمنوں کے آگے دسترخوان بچھاتا۔ ارے وہ جو حقیر ہیں، جنہیں وہ خدا جانے کیا کیا سمجھتے، وہ ان کو تاجدار کرتا ہے۔ شاید آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا گیت، یہ غزل بہت بڑا سو ہے، ہم گایا کرتے تھے دہرادون میں، سورانوسی میں میں رہا، پنجاب میں ایک جگہ سورانوسی ہے، شاید کوئی ہو، شاید کسی کو یاد ہو یہ غزل۔ ہوئی آسیوں پر تیری مہربانی، ہوئی آسیوں پر، گناہگاروں پر تیری مہربانی، بچے موت سے ہم، ملی زندگانی۔ وہ چرواہا ہم کو لیے جا رہا ہے زندگی کی طرف، گناہگار کو خاک پر سے اٹھایا، مسیح نے اپنے گلے سے لگایا۔ ارے کہاں سے اٹھا کے کہاں لا بٹھایا، عطا کر دیے ہیں مقام آسمانی۔ تم حقیر جانتے ہو میرے فقیر کو؟ کچھ نہیں کرنا پڑتا، کوئی ضرورت نہیں، اس نے اسی لیے کہہ دیا تو اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ان کے لیے دعا مانگو، باقی میرے اوپر چھوڑ دو، دیکھو میں کیا کروں گا، میرے طریقے اور ہیں۔ وہ تمہیں خاک میں ملانا چاہتے ہیں، تمہاری بے قدری کرتے میں ان کی آنکھوں کے سامنے تمہیں سرفراز کروں گا۔ وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، دانتوں تلے انگلی دبا کے کہیں گے یہ کون ہے؟
یہ کیسے لوگ ہیں؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں، راحت ہے، ہمت ہے، عظمت ہے جو خدا بخشتا ہے۔ ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہے، غور طلب ہے، کتنی دفعہ یہ لفظ آیا ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس، وہ میری جان کو بحال کرتا، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر۔ 4 دفعہ وہ کا ذکر آیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے ایماندار کی زندگی میں، جس کے لیے آپ کی جان بھی ترستی ہے، میری جان بھی پیاسی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، خداوند کے پیاروں، خداوند کے بندوں، ہم اس زبور کے بارے میں کس طرح خدا کا شکر کریں، جس میں ہم کو یہ دعوت دی گئی ہے۔ خداوند کہتا میں چوپان ہوں، اچھا چرواہا ہوں، راہبر میں ہوں، میرے پیچھے ہو لے تو دیکھ تجھے کیا کیا نصیب ہوگا، راحت نصیب ہوگی اس زندگی میں، ہمت نصیب ہوگی، مشکل راستوں میں میں تجھے سرفرازی بخشوں گا، تجھے قربت نصیب ہوگی میری۔ وہ کیسے؟ ذرا دیکھیے تو، بات شروع ہوتی ہے اور وہ کہتا وہ مجھے، وہ 4 دفعہ وہ کا ذکر ہے، وہ خدا کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ذرا دیکھیے تو کس قسم کی قربت پیدا ہو گئی ہے اس جگہ جہاں یہ کہا گیا کہ یہ موت کے سائے کی وادی ہے، جہاں دشمن دانت پیس رہے ہیں، خداوند ان کو عزت دے رہا، عظمت دے رہا ان کی آنکھوں کے سامنے، لیکن اس سے بڑی بات ایک اور ہو رہی ہے۔ وہ جہاں وہ کرتا تھا، اب تو کرنے لگا ہے۔ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا، تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو، تو نے میرے سر پر تیل ملا۔ 4 دفعہ جہاں وہ تھا اب تو ہے، جس کی بات کر رہا تھا اب اس سے بات کرنے لگا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا، اسے تو وصال نہیں تو اور یہ کیا ہے؟ ارے اس کی محبت کا کمال نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ جلال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم اس کی بات کرتے ہیں، وہ جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ اس سے بات کرتے ہیں۔ آپ سے تم سے تو ہونے لگی، ہر طرح کی گفتگو ہونے لگی۔ آپ نے دیکھا محبت کے رشتوں میں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، شادی سے پہلے بات چلتی ہے، کالج میں ادھر ادھر ہوتا نا، وہی محبت کی آپ نے کی ہوگی، آپ کو پتا ہے، تو آپ کر کے بولتے ہیں کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد تھوڑا سا قریب ہو جاتے ہیں، بات چیت ہونے کے بعد تم کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب بہت قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو تو کر کے بات کرتے ہیں۔ یہ بے عزتی نہیں ہے، ارے یہ قربت ہے، یہ وصال کی بات کر رہا ہوں میں۔ دیکھا کتنی برکت ملی، اور پھر دیکھیے اپنی عاقبت کے بارے میں کہہ رہا، مجھے معلوم ہے میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں، مجھے معلوم ہے وہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے، میں یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گے، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کے پیچھے چلا ہوں جس نے یہ کہا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتا تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ کہہ دو اس سے، اے خداوند آج سے میں تیرے پیچھے چلوں گی، میں بھی کہہ سکوں گا خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، مجھے ڈر نہیں لگے گا، دوری نہیں رہے گی، میں ہمیشہ تیرے گھر میں سکونت کروں گا۔